اچھا، اس کے باوجود بھی وہ انڈین جن کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے ساتھ بڑا کوئی ڈسکریمنیشن کا رویہ ہے، انڈیا میں خوش ہیں، خوش انڈیا نہیں کے ہے، ساتھ کمیٹڈ ہیں، خوش انڈیا کے نہیں ہے. ساتھ محبت یہ نہیں؟ لفظ خوش نہیں ہے والا بالکل غلط ہے، قطعاً خوش نہیں کوئی ہے. ان میں آپ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ ابھی پرسوں کی شاید بات ہے، ہاں ایک ریلوے لائن کے ساتھ ایک آبادی ہے. ریلوے لائن کے ساتھ بہت ساری آبادیاں ہیں جو لا قانونی ہیں، مطلب غیر قانونی ہیں. لیکن ایک ایسی آبادی کو دہلی کے پاس جہاں پہ 90% آبادی مسلمانوں کی ہے، اس کے بارے میں ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا کہ جناب اس کو ڈیمالش کر دیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو مذہبی تنفر ہے، مذہبی فرقہ واریت ہے، ظاہر ہے انڈیا کے اندر بھی ہے، اس سے انکار تو کوئی بھی انڈیا نہیں میں کرتا، بہت زیادہ ہے اور لیکن بہت شدت تک پہنچ گئی ہے. لیکن جس ڈسکریمنیشن، جس فرقہ وارانہ سوچ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر، مشرقی پاکستان میں، چونکہ وہاں پہ زمینیں زیادہ ہندوؤں کے پاس تھی تو زمینیں تقسیم ہوئی، وہ مشرقی پاکستان میں ہوئی. وہاں تو بڑی جاگیرداریاں تھیں، انگریز نے جگیرداریاں نہیں تھیں، اس کے باوجود زیادہ زمینیں ہندوؤں کے پاس تھیں، اور سب سے پہلے جو انہی کی زمینیں جو ہے وہ تقسیم کی گئیں، مغربی پاکستان میں نہیں ہوئی. مشرقی پاکستان میں تو چھوٹی لینڈ ہولڈنگز تھیں. جی چھوٹی تھیں، بالکل بڑی تھیں. اس کے باوجود وہاں پہ پہلے کر دی گئی تقسیم. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 1947 میں جو انڈیا کی تقسیم ہوئی، اس نے مذہبیت کو، مذہبی انتہا پسندی کو بڑھایا ہے؟ یہ بڑھنے کا پروسیس نا 19ویں صدی میں شروع ہو گیا تھا. یہ 47 سے شروع نہیں ہوا. 47 نے تو ایک اس کا حل نکالا، اور لیکن وہ حل جو ہے اس سے زیادہ بہتر حل تھا اگر 47 کا کیبنٹ مشن پلان اڈاپٹ کر لیا جاتا. لیکن 47 میں جو حل نکلا اس کے نتیجے میں خوریزی بہت ہوئی. دو ملک ایسے بن گئے جو مسلسل ایک کشمکش اور ایک پیکار کے اندر ہے. پھر ایک ملک ایسا بنا جو 1000 میل کے فاصلے پہ دور سے تھے. یہ کوئی بہتر حل نہیں نکلا. اس سے بہت بہتر حل ہوتا اگر وہ کیبنٹ مشن پلان. اچھا، ویسے زیدی صاحب، کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ پالیٹیشن جو ہوئی ہے اس نے ریلیجیس ایکسٹریمزم کو بڑھاوا دیا ہے اس پورے خطے کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں یہ نہ ہوتی تو اس کے نتیجے میں بھی جو ایک یونائٹڈ انڈیا چل رہا تھا نا، اس میں بھی یہ بڑھتا، اس میں بھی یہ اس کے لیے کوششیں ہونی تھیں، تب جا کے یہ کم ہوتا. لیکن اگر اس کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ہندو میجورٹیرینزم ہے وہ یہ کوشش جاری رکھتا تو پھر اس صورت میں بھی یہ بڑھنا. اچھا، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ پارٹیشن نہ ہوتی، انڈیا متحد رہتا، تو آج کی نسبت انڈیا زیادہ ڈیموکریٹک ہوتا، زیادہ سیکولر ہوتا، کیونکہ مسلم پاپولیشن کا ایک دباؤ ہوتا، اور انڈین نیشنلسٹ کے اندر جو ایک ریونج ہوا ہے تقسیم کی وجہ سے، وہ ریونج بھی نہ ہوتا، اور اکوموڈیٹو ایٹیچیوڈ جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھتا. لیکن جو ہسٹری کی ٹریجیکٹری میں دیکھتا ہوں نا، کہ جس طرف میجورٹی ہندو یا میجورٹیرینزم جا رہا تھا، اس کی تکمیل مجھے نہیں نظر آتی کہ شاید ہوتی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیم اگر نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، لیکن اس کا بھی امکان تھا کہ جو ریلیجیسزم ہے یا جو ایکسٹریمزم ہے اس کا کوئی مداوع نہ ہو پاتا اور یہ بڑھتا ہی جاتا. لیکن 47 کے بعد جب انڈیا کے اندر مطلب مسلمان رہ گئے، تھوڑے رہ گئے، اس کے باوجود بھی کانسٹیٹیوشن، چلیں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ وہ پریکٹس اس لیول پہ نہیں ہوئی، یعنی کانسٹیٹیوشن تو بنا لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر پوری طرح سے عمل نہیں ہوا. اور اگر مسلمان زیادہ اس بڑی تعداد میں ہوتے تو مسلمانوں کا کانفیڈنس لیول بھی زیادہ بہتر ہوتا. ان کا پریشر گروپ یقیناً بنتا، اور ان کے پریشر گروپ سے بہت سے بہتر نتائج آ سکتے تھے، لیکن کانفلکٹ بڑھ بھی سکتے تھے. اور مسلمانوں کے اوپر، میں یہ کہہ رہا ہوں، کانفلکٹ بڑھ بھی سکتے تھے. اس کے باوجود بھی، سب کچھ کے باوجود بھی، یہ تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ کانگریس کا جو کانسٹیٹیوشن جو بنانا ہے سیکولر بنیادوں پہ، پریکٹس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک بھی یہ ابھی تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہائیسٹ پوسٹوں پہ مسلمان موجود ہیں،
وزارت خارجہ بھی پچھلے دنوں منموہن سنگھ تھے تو سلمان شاہ یار تھے. یہ کاسمیٹکس جو ہے نا یہ ریئلٹی نہیں ہے. اچھا بھائی. ان کی جو مین ان دا اسٹریٹ ہے نا ہاں اس کی بات کریں. وہ مین ان دا وہاں مین ان دا اسٹریٹ کو سیکولرزم آج تک نہیں ملا, آج تک نہیں ملا. تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیٹ جب پالیٹکس کے اندر کسی لیول پہ آپ کہہ لیں کہ مذہب استعمال ہوتا ہے تو اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں. اور پارٹیشن سے پہلے انگریزوں نے اور خاص طور سے مسلم لیگ نے جو ریلیجس ایلیمنٹ کو استعمال کیا پالیٹکس کے اندر تو اس کے ایبسولوٹلی رانگ. مسلم لیگ نے مذہب کو استعمال نہیں کیا. مسلم لیگ نے نہیں کیا بلکہ عوام نے مسلم لیگ لیڈرشپ کو فورس کیا کہ آپ پاکستان کی تاریخ جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. جب مسلم لیگ نے جدا کرنا انتخاب کا مطالبہ کیا انگریزوں کے ہی اشارے پہ تو اس وقت مسلم لیگ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو آغا خان ڈاکومنٹ بھی اس وقت موجود ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو علی گڑھ کالج کا تھا مسٹر پیک اس نے پورا سے پلان کیا کہ کس طرح سے آپ جدا کرنا انتخاب کا مطالبہ کرو, کس طرح سے شملہ وفد جو ہے وہ یار یہ جو ہزاروں لاکھوں مسلمان جاتے تھے مسلم لیگ کی جلسوں میں یہ الو کے پٹھے تھے, یہ کیوں جاتے تھے؟ یہ کاف لیگ کے جلسے میں کس طرح سے چلے جاتے تھے؟ یہ آپ کا خیال ہے وہ اس وقت ٹرکوں میں یا بسوں کے اندر بھر کے لاتے تھے لوگوں کو؟ چلیں وہ بھی چیزیں ٹھیک, لیکن سر جب بات یہ ہے کہ آپ اپنی کون سی اسٹیبلشمنٹ اس وقت اکٹھا کر برٹش اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو بسوں میں بھر کے لاتی تھی. سر بسوں میں بھر کے نہیں لاتی ہوگی, لیکن جب مذہب کی بنیاد پہ کیوں آج آپ تاریخ کی ریئلٹی کو ڈینائی کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمیں ملک کو بہتر بنانے کی خواہش ہے جو اپنے بن گیا ہے. ملک کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈین رومانس کا شکار ہوں. آپ تو انڈیا سے تنفر کر کے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ اس سے نکل کر بھی کر سکتے ہیں. میں تنفر کی بات نہیں کر رہا.